وسلم تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم محمد سرگوشی بھائی اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرمان ہے، آپ فرمایا کرتے ہیں ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا، ٹھنڈا پانی اتنا جلدی آگ کو نہیں بجھاتا جتنا جلدی درود پاک پڑھنے سے انسان کی گناہ مٹتے ہیں. محمد کے ساتھ جن کی توجہ اس محفل میں ہے بابا زلہ دوشی بڑی اللہ صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. صدق اللہ العظیم. میرے نہایت واجب احترام لائق صد احترام علماء کرام صناخان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مبارکباد اپنے بھائی محترم مولانا محمد بابر اتاری صاحب اور مسجد انتظامیہ اور علاقے کے تمام جوانوں جن نے آج خوبصورت محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کیا. اللہ کریم میرے تمام بھائیوں کو اور آپ سب کو دارین کی برکتیں اور بھلائیاں نصیب فرمائیں. اگر آپ اپنی گفتگو چھوڑ دیں تو میں کوئی بات آپ سے کر سکوں. اگر خاموشی ہو جائے تھوڑی دیر کے لیے. خواتین بھی ہیں میں یہ ذرا خاموشی اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. چند لمحے چونکہ نعت شریف میں جھومنا ہوتا ہے، بیان سمجھنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے جو ہے خاموش ہونا ضروری ہے کہ بات سمجھے کہ تو کوئی بات ہوگی. اور جتنے میرے بھائی موبائل شریف لے کے بیٹھے ان سے گزارش ہے کہ موبائل اپنے جیبوں میں رکھ لیں. بڑی مہربانی ہوگی. ایک بندہ لے کے بیٹھا ہے تو 10 صرف موبائل دیکھنے کی ویڈیو کیسے آ رہی ہے؟ بیان کس سے کرتا ہوں میں؟ تو ہم ریکارڈ اس لیے کرتے ہیں نا کہ ہم بعد میں سنیں گے. تو میں کہتا ہوں یار لائیو تو سن لیا کرو. لائیو نہیں سننا، بعد میں سن لیں گے. بھائی جب سامنے موجود ہیں ابھی توجہ سے سن لیں، بعد میں تو جب سنیں گے کیمرہ لگا ہوا ہے، بعد میں مل جائے گی آپ کو. ابھی ساری چیزیں چھوڑ کے توجہ کے ساتھ چند منٹ مجھے دے دیں اور میں مختصر وقت میں مجھ سے قبل ماشاءاللہ ہمارے بھائی عدنان بھائی عمیر شاہ صاحب بہت ہی خوبصورت انداز میں اپنی حاضری پیش کر رہے تھے. اللہ انہیں بھی اور جتنے بھی شناخواں ہیں اور آئی کی رسل کو عطا فرمائے. توجہ کے ساتھ میں نے چند باتیں کرنی ہے، زیادہ وقت نہیں ہے، میں نے بھی اجازت لینی اور میرے بعد میرے بھائی کو آپ کے ساتھ لانے والے ہیں. بڑی توجہ کے ساتھ اور خاموشی کے ساتھ بات سمجھ آ جائے تو آپ کی ہلکی سی سبحان اللہ بس میرے کانوں تک پہنچے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی. سب سے پہلی بات یہ ذہن میں رکھیے میرے نوجوان بھائیوں، ہم یہاں سب جو جمع ہے نا، ہم حضور کا ذکر بلند کرنے نہیں آئے. ہم حضور کا ذکر بلند کرنے نہیں آئے، وہ تو ہے ہی بلند. ہماری کیا حیثیت ہے، کیا بات ہے کہ ہم ان کی شان میں ان کا ذکر بیان کریں. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. محبوب تیری آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. محفل تو کچھ وقت کے لیے ہے اور کچھ وقت کے بعد محفل اپنے عروج کو پہنچے گی. دعا لنگر ہم سب اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس کے بعد جو گھڑیاں آئیں گی نا، حضور کا ذکر اور بھی بلند ہو جائے گا. حضور کا ذکر بلند کرنے میں نے بغیر تمہید کے گفتگو شروع کر دی ہے. اور میرا مزاج ہے اور عمیر شاہ صاحب جانتے ہیں میں سر کا قائل نہیں ہوں کہ مجھے مجمع بڑا چاہیے. میں ہمیشہ کہتا ہوں 2-4 ہوں پر ہوں دل والے. مجمع ہم ڈیلی دیکھتے ہیں، بڑے بڑے مجمع دیکھتے ہیں. مجمع میں مجھے پرواہ نہیں ہوتی کتنے لوگ بیٹھے ہیں اور کتنا بڑا مجمع، نہیں 2-4 ہوں دل والے. ہو سکتا ہے جی آپ کہیں ہمارے مصور کوئی کہیں گے سارے دل والے اتنی دیر سے جو بول رہے ہیں. میں نے کہا یار دل تو سب کے پاس ہوتا ہے، درد رکھنے والا کوئی بیٹھا ہوتا ہے. اللہ کرے کہ بات پہنچ جائے. حضور کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم سب حضور کے ذکر کے محتاج ہیں.
ایسا نہیں کہ ہم آئے ثنا خان نگی پہ بیٹھ کے بعد میں جو ہوا پہیں گے کہ ہم حضور کا ذکر بلند کریں، ہماری کیسے؟ یہ دیکھیں نا، ہم آئے تو انہوں نے نیچے نہیں بیٹھنے دیا، ہمارے لیے الگ جگہ کا اہتمام کیا، ہمارے منہ سونے، ہم بیٹھے ہی تھے کہ پھولوں کا ہار مل گیا۔ کبھی غور فرمائیں اس بات، میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں تو سچ کہہ رہا ہوں، میں تو آپ کے قدموں میں بیٹھنے کے لائق بھی نہیں ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ سارا صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، یہ ساری عزت ہے، سارا پیار محبت، کوئی آ کر اگر ہاتھ چوم رہا ہے تو اس میں کمال ہمارا نہیں ہے، یہ صدقہ ہے آمنہ کے لال کا، یہ ساری عزت حضور کی وجہ سے ہم سب کو، اس لیے اس جملے پہ ذرا توجہ فرمائیں کہ حضور کا ذکر ہمارا محتاج نہیں ہے، ہم سب حضور کے ذکر کے محتاج ہیں۔ اور یہاں پھر دوسرا جملہ کمپلیٹ کر دوں کہ ہم حضور کا ذکر بلند کرنے نہیں آئے، بلکہ آج اللہ نے ہم سب کو اپنے نصیب چمکانے کا موقع عطا فرما دیا، ان کی مہربانی، ان کی مہربانی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت کریمہ ہم بچپن سے سنتے چلے آ رہے ہیں، الحمدللہ ہماری ماں نے ہماری گھٹی میں یاد رکھی، بچے کو اس آیت کریمہ کا ترجمہ بھی پتا ہے، پر میں جو پیغام دے رہا ہوں وہ شاخ ذرا توجہ فرمائیں، امید کروں گا کہ کچھ باتیں ان تک پہنچ جائیں گے انشاءاللہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہے ہیں، مستقل سلسلہ چل رہا۔ جوانوں ذرا غور فرمائیں، ہم آج اس محبوب کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، ان کے حسن کے قصیدے پڑھنے کے لیے ہاں جمع ہے کہ جس محبوب پر کائنات کا مالک ہمارا رب خود درود بھیج رہا ہے، جس محبوب پر رب درود بھیج رہا ہے، ہم کون ہوتے ہیں یار ان کی شان بیان کرتے ہیں؟ تمہاری بات سمجھ رہے، اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی علیہ السلام پر درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ یہ فرشتے کتنے ہیں کسی کی معلومات میں ہے؟ کتنے کو 2-4 ہزار ہوں گے فرشتے؟ 10-15 ہزار ہوں گے؟ 2-4 لاکھ ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ کسی کو ہے کوئی آئیڈیا؟ یہ سادہ کر کے سمجھا دیتا ہوں کہ 70,000 فرشتے صبح حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، شام کو واپس چلے جاتے ہیں، شام کو 70,000 اور آتے ہیں، صبح واپس چلے جاتے ہیں، اور جو ایک بار آ جاتے ہیں پھر قیامت تک باری نہیں آتی ہے۔ یہ صدیوں کو سامنے رکھ کے ذرا حساب کتاب کریں گے نا تو ہمارے کمپیوٹر اور سافٹ ویئر جواب دے جائیں گے، اربوں کھربوں وہ فرشتے جو آ چکے ہیں اور قیامت تک اسی طرح یہ فرشتے آتے رہیں گے، اور جو ایک بار آ جائے پھر قیامت تک باری نہیں آتی۔ یارو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ہم پر کتنا بڑا اللہ کا فضل ہے، جو ایک بار فرشتہ آ جائے وہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ ہمارا جب جی چاہتا ہے حضور کے ذکر کی محفل سجا کے بیٹھا ہے۔ کھربوں فرشتے میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہے، کھربوں فرشتے، مستقل یہ سلسلہ چل رہا۔ ہم حضور کا ذکر بلند کرنے نہیں آئے بلکہ ہماری کیا اوقات اور کیا حیثیت، ہم حضور کے ذکر میں آئے ہیں آج اپنے نصیب چمکانے کے لیے، آج اپنی نصیب چمکانے کا ہمیں موقع مل گیا۔ اور یاد رکھیے گا میرے دوستوں، منزلیں 2 چیزوں سے طے ہوتی ہیں۔ میں نے 2-3 باتیں کرنی ہیں، آپ خاموش ہو جائیں گے تو وہ کمپلیٹ کر لوں گا، نہیں تو پھر اجازت لے لوں گا۔ 2 چیزوں سے مقام ملتا ہے، ایک ادب اور ایک عشق۔ کسے؟ ادب اور عشق، 2 چیزیں، ان 2 چیزوں سے مقام ملتا ہے۔ علامہ اقبال الرحمہ اللہ ان کی تربت پہ کروڑ رحمتیں فرمائے، اور اب آپ کو پتہ ہے شاید کوئی اس بات تک بھی پہنچے کہ اب ہمارے درمیان حافظ اقبال بھی نہیں رہے۔ اللہ کریم قبلہ بابا جی رحمت اللہ علیہ کے درجات بلند فرمائے۔ حال ہی میں جنازہ ہوئے جوانوں، شاید آپ نے دیکھا ہو، اپنے تو اپنے غیر بھی کہہ رہے تھے، پاکستانی تاریخ کا سب سے بڑا جنازہ۔ شاید علامہ اقبال نے بابا جی کے لیے فرمایا ہو کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ قلم تیرے ہیں۔ ہمارے یہاں یار کسی کا انتقال ہو جائے تو ہم تو اسے 2 گھنٹے بعد ایسی سینٹر چھوڑا دیں، چہرہ نہ بگڑ جائے، جسم خراب نہ ہو جائے، ایسے ہی ہوتا نا، ساری رات سرد کھانے میں اور صبح جا کے لے آتے ہیں جنازے سے پہلے، ایسے ہی ہوتا نا ہمارے۔ لیکن قربان جائے ذرا غور کرے نا تنہائی پہ بیٹھ کے، جمعرات کی شام رات کو انتقال ہوا ہے بابا جی، پوری رات گزری، پھر پورا دن گزرا، پھر رات گزری، پھر دن گزرا،
कबो पेश 40 घंटे का वक्त है जवानों, अपनों ने भी देखा, गैरों ने भी देखा, लेकिन किसी ने नहीं कहा कि बर्फ लगी हुई थी, किसी ने नहीं कहा कि चेहरे का रंग तब्दील हो रहा था, बल्कि मर्द कलंदर का चेहरा ऐसा लग रहा था जैसे अभी उठ के बैठ जाएंगे। मैं एक जुमले में बात मुकम्मल कर रहा हूं, अपने तो अपने गैर भी कह रहे थे, जब 40 घंटे गुजर जाने के बाद उन्होंने देखा ना कि 40 घंटे गुजर चुके लेकिन जिस्म में कोई फर्क नहीं आया, तो फिर वो कहने लगे, गैर भी कहते हैं कि अब हमें ये बात समझ में आ गई है, मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं। शर्त यह है कि हुजूर से प्यार, शर्त यह है कि हुजूर से मोहब्बत करो। बाबा जी रहमा हमेशा फरमाया करते थे, पुत्र अन्नेवा हुजूर से प्यार करना। क्या फरमाते थे? अन्नेवा का मतलब समझते? अन्नेवा हुजूर से प्यार कर, अन्नेवा अन्नेवा टूट के प्यार करना है। मौलवियों तो पूछ के नहीं करना, ये बाबा जी फरमाया करते। अल्लाह उनकी तुरबत में करोड़ों रहमतें फरमाए, अल्लाह उनके सदके हमारी मग़फ़िरत फरमाए। आज उन्होंने सारी जिंदगी हुजूर से प्यार, लाखों लोग, अच्छा लाखों तो वो हैं जो वहां मौजूद थे और लाखों वो हैं जो जनाजे में जा ही नहीं सके। इतना बड़ा जनाजा, वजह की मोहम्मद से वफात होने को हम दे रहे, हुजूर के गुलाम बन जाओ, सारी कायनात तुम्हारे पास है। ये पैगाम मिल गया, पता चल गया। तो अल्लामा इकबाल की बात है, बात चल पड़ी। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, कहते दो चीजों से मकाम मिलता है। तो फरमाते तलब यार में जलने का नाम दीन है। इब्तदा अदब से होती है, इंतहा इश्क पे होती है। बा अदब बा नसीब होता है, बेअदब। तो ये महफिल जो होती है ना, ये सीखने के लिए हम आते हैं। यहाँ ये आके बंदा गपशप करता रहे, वजू का पता नहीं, मोबाइल में लगा रहे, गपशप कर ली, हाल हवाल कर लिया, फिर महफिल से क्या लेके जाएंगे? भले आप पूरी रात बैठे, आप 4 बजे तक नात खानी करते रहे। बाज़ कहते हैं जी हम मिलाद में गए थे, हमें मिला कुछ नहीं। मैंने कहा इशा पढ़ के नहीं आए, फजर जाके पढ़नी नहीं, तो फिर मिलाद से क्या मिलना है? हकीकत बातें भी सुन लिया करो ना, इनमें भी सुभान अल्लाह कहना होता है। समझा? इशा पढ़ के नहीं आए, फजर जाके नहीं पढ़नी जी, हमें तो मिलाद से कुछ नहीं मिला। मैंने कहा जब तू इशा पढ़ के आएगा, फजर पढ़ने के इरादे से उठेगा ना, तो खुदा की कसम मिलाद और 11वीं की बरकतें भी तेरे साथ घर में। अमल के लिए, अमल कितना हम कर, दो चीजें दोस्तों, दो चीजें, अदब और सबसे पहली चीज अदब। ये देखा करें हम जा कहाँ हैं। हम शादियों में ऐसे जाते हैं जैसे यहाँ आए हुए, पूछ रहा हूँ आपसे, हाथ जोड़े में अदब से। शादियों में जाएंगे ऐसे, न मुंह धोने का पता, न कपड़े से, चलो जी महफिल में चलो। माजरत के साथ मैं नहीं समझाऊंगा तो कौन आएगा? कोई और आएगा समझाने के लिए। जब आप किसी को मेहमान बुलाते हैं तो उसका मामला ये है ना, उसका काम ये है कि आपको हक़ाइक़ भी बताए साथ। सिर्फ आपके मनपसंद चीजें ना हो कि बस करामतें सुन ली हमने, हुजूर गौसे पाक के हाथ में हाथ देकर जन्नत पक्की होगी। जन्नत तो जब पक्की होगी जब हम हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला के नक्शे कदम पे भी चलेंगे। हुजूर गौसे पाक ने तो कभी नमाज नहीं छोड़ी और गुलाम पढ़ते कोई, कैसे जन्नत में जाएंगे? सिर्फ कानों के चस्के ना पूरे किया करें, हकीकत को भी समझो, हक़ाइक़ भी जानने चाहिए। अदब पहले जरूरी है। हमें ये देखना चाहिए कि हम जा कहाँ रहे हैं, वुज़ू भी है कि नहीं है, लिबास तो साफ पहन लूं, खुशबू तो लगाऊं, कहाँ जा रहे हैं? इस कैमरे में आए ना आए, कई कैमरे चल रहे, कई मोबाइल चल रहे हैं, इसलिए ना हमारी तस्वीर आ जाएगी इसमें कि हम भी बैठे हुए थे। इन कैमरों का, इन मोबाइलों का कोई भरोसा नहीं, रिकॉर्ड होगी नहीं होगी, आवाज क्लियर है नहीं है, हमारी सूरत आई नहीं आई, देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे। मेरा ईमान है और मेरा अकीदा है, नौजवानों खुदा की कसम, महफिल मिलाद में आने वालों, हमें मदीने से लाइव देखा जा रहा है और वहां सर नहीं देखने जाते, वहां दिल देखने जाते। अदब जरूरी है, पहले महफिल में अदब पैदा करो। पता होना चाहिए हुजूर की बारगाह में बैठे, ले सांस भी आहिस्ता के दरबारे नबी है और हमारी गप्पें चल रही। ये समझा रहा हूं मैं आपको, हमारे मुंह में गुटकियां हुजूर नाज़ का पढ़ने 1000 बार वो शोयम जहां तो मुझको गुलाब कि 1000 बार भी मुझको अंबर से कुलिया कर लूं तो हुजूर का नाम लेने का फिर भी मेरा मुझ काबिल नहीं है और हम गुटके खा के बैठे में महफिल में आ गए। मुझे पता कहीं कोई बात बुरी भी लग रही हो, लेकिन मैं समझा रहा हूं, अगर मैं नहीं बताऊंगा तो तवज्जो कौन दिलाएगा? मैं किसी को जानता नहीं, ना किसी का नाम लेके कह रहा हूं, मैं सिर्फ इतना अर्ज कर रहा हूं कि जब हुजूर के जिक्र में आया करे अदब से आया, चाहे वो आप आधा घंटा बैठे लेकिन अदब से बैठे।
طبیعت برداشت نہیں کر رہی آپ چلے جائیں، لیکن کم سے کم یہاں ایسا بھوجن منہ نہ لے کے بیٹھے کہ پتہ چلے کہ جی ذکر اچھا نہیں لگ رہا، بھاری لگ رہا ہے۔ جتنی دیر طبیعت اجازت دے، خوشی ادب کے ساتھ پلکیں جھکی ہوئی ہوں، اور جب حضور کا نام آئے تو عاشق جھوم کے کہے محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ، میرے محبوب کی بات ہے، میرے محبوب کا ذکر ہو رہا ہے، یہ ادب پیدا ہے۔ اور یہی ضرورت ہے ہم اپنے بچوں کو بھی سکھائیں، ادب ضروری ہے۔ میں نے کہا ادب اور عشق سے منظر طے ہو، اس پر ایک ایک مثال دیں گی اور بات ہم بڑھائیں گے اور مکمل کریں گے بات۔ توجہ میرے دوست، ادب کی ایک مثال دے رہا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم سب کی ماں، مومنوں کی ماں، کہتے سبحان اللہ۔ امی جان کا صدقہ ہماری ماں نے جنت میں جانا ہے۔ ام عائشہ صدیقہ سچے باپ کی سچی بیٹی، بات سنیں گے نسینوں میں ٹھنڈ پڑ جائے۔ ایک تو ٹھنڈ ہے، لیکن جو میں جس بات کی ٹھنڈ کی بات کر رہا ہوں یہ اور ٹھنڈ ہے، اور اللہ کرے یہ ٹھنڈ مل جائے آپ کو۔ یہ سردی کی بات نہیں کر رہا، یہ ٹیمپریچر کی بات نہیں کر رہا، اللہ کرے کہ سینوں میں ٹھنڈ پڑ جائے، حضور کی عشق کی دولت مل جائے تو پھر بات ہے نا۔ ذرا غور فرمائیں، ام عائشہ فرماتی ہیں، اب جملے سمجھ کے مجھے جواب دینے۔ ام عائشہ فرماتی ہیں ہمارے گھر میں ایک بکری تھی۔ کیا تھی؟ بکری۔ سارے بولے نا جن کی توجہ ہے۔ ام عائشہ فرما رہی ہمارے گھر میں ایک بکری تھی۔ میں جملے کہہ کے ٹھہروں گا، دیکھوں گا آپ کے چہروں کی زیارت کروں گا آپ نے کتنا سمجھا اس بات۔ فرماتی ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، جب تک سرکار گھر میں رہتے نا بکری ادب کی وجہ سے بیٹھتی نہیں تھی، کھڑی رہتی تھی۔ جانوروں جتنا بھی ادب نہ کر سکے ہم اپنے آقا کا، جانوروں جتنی بھی محبت نہ کر سکے ہم اپنے آقا سے، اور ہر بندہ کہے جی میں عاشق ہوں، میں عاشق ہوں، مجھ سے بڑا۔ عشق کا دعویٰ کرنا اور عشق کرنا بہت فرق ہے، دعوے دار بہت ہیں، لیکن عاشق ہونے کے لیے پھر یہ بھی پتا ہو کہ حضور کی بارگاہ میں بیٹھے۔ جانور اس طرح سے ادب کرتے ہیں، جانور، یہ حضور قبلہ قاضی عیاض مالک رحمت شفاشنی میں لکھا ہے اس بات۔ اگلی بات میں سنیں ذرا، عاشقوں یہ باتیں بھی تو لے کے جائیں نا، ہم محفل سے اٹھیں گے آخر میں پوچھا جائے گا بھئی کیسی نہیں محفل کی، انہوں نے لنگر بڑا زبردست کیا تھا، بریانی زبردست، پتہ نہیں کہاں سے بنوائی۔ تو یہ بریانی کے ساتھ ساتھ نا یہ بریانی بھی لے جائیں جو میں آپ کو دینے آیا ہوں۔ اصل تو محفل کا مقصد یہ تھا جمع ہونے کا، ہم بس کام کے چسکے پورے کر کے چلے جاتے، واہ واہ مزہ آ گیا، نہ عشاء پڑھی نہ فجر، مزہ آ گیا، نہ درود کی تسبیح، مزہ آ گیا، نہ قرآن اٹھا، مزہ آ گیا۔ اس مزے کا کوئی فائدہ نہیں جب تک عمل کی طرف نہیں آئے۔ میری بات سمجھ لیں، یہ میں سب میں تھوڑا سا نمکین اور زردہ ملا کے چلا رہا ہوں، مزہ آتا ہے نا جب بریانی کے ساتھ ساتھ زردہ بھی آئے ہیں، تو میں اسپائسی بھی ساتھ ساتھ لے کے چل رہا ہوں تاکہ اصلاح اور اصلاح کی نیت سے عرض کر رہا ہوں، اصلاح کی نیت سے عرض کر رہا ہوں میرے جوانوں کو تاکہ یہ باتیں سمجھ آئیں۔ اگلے جملے سنیں، امی جان فرماتی ہمارے گھر میں ایک بکری تھی، جب تک سرکار گھر میں رہتے نا وہ بکری ادب کی وجہ سے بیٹھتی نہیں، کھڑی رہتی۔ پوچھا کہ امی جان وہ کرتی کیا؟ امی جان فرماتی ہے جب تک سرکار گھر میں ہوتے نا وہ بکری اور کچھ نہیں کرتی تھی، بس صرف سرکار کے چہرے کو ہی تکتی رہتی۔ یہ ہے دار منوقف۔ اور جب حضور باہر تشریف لے جاتے وہ بڑی بے چین میں رہتی، بے قرار رہتی، اور اس کی نگاہیں دروازے پہ لگی رہتی، انتظار کرتی تھی سونا پھر کب آئے، سونا پھر کب آئے۔ یہ ادب، یہ کیا ہے؟ ادب۔ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤ۔ پاکستان بننے سے پہلے ہندو مسلم بچے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے، جس طرح آج ہمارے مدارس میں اسکول میں ٹیمیں آتی ہیں امتحان لینے کے لیے، تو ایک بار سے ٹیم آئی جہاں ہندو مسلم بچے ساتھ پڑھتے تھے، انہوں نے ایک مسلمان بچے کو بلایا۔ توجہ، یہ بچے بھی سنیں اور بڑے بھی، اور باہر اگر میری آواز جا رہی تو میری مائیں بھی سنیں کہ ہمیں کس طرح اپنے بچوں کو حضور کی محبت دینی ہے، جو ہمیں ورثے میں ملا پیار۔ میلاد کا مقصد تو یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے سینے حضور کی محبت سے آباد کریں، انہیں پہلے ادب سکھائیں۔ مسلم بچے سے پوچھا گیا بیٹا اپنے نبی کا نام بتاؤ، اس بچے نے سر جھکا لیا، اس نے کہا سر مجھے 1 منٹ کے لیے باہر جانے دے، میں آ کے نام بتا دوں۔ انہوں نے کہا یار تمہیں اپنے نبی کا نام نہیں پتا، باہر پوچھنے کے لیے جانا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا سر آپ مجھے 1 منٹ کا موقع دیں، میں باہر جاؤں گا آپ کے نام بتا دوں۔ بہرحال وہ جوانوں بچوں سنو، وقفہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ تم نے آ کر نام نہیں بتایا نا تو سخت سزا دی جائے، تمہیں اپنے نبی کا نام نہیں پتا۔ بچہ باہر گیا، جب واپس آیا تو انہوں نے کہا اچھا اب بتاؤ کیا نام ہے؟ اس بچے نے ادب سے سر جھکایا، اور میرے بچوں وہ ذرا دیکھو ادھر، پلکیں جھک گئی، ایک نام نہیں، اس نے میرے سونے آقا کے سونے سونے 99 نام اسی وقت سنا دیے۔ 99 نام سنا ہے، 99۔ وہ حیران ہو گئے کہ یار ایک نام نہیں پتا،
اب 99 نام چلے کیسے؟ ایک لمحے میں تو یاد نہیں ہو سکتے. کوئی باہر گیا اور سارے کے سارے نام یاد کر کے، ایسا تو پاسبل نہیں ہے. تو کہا بیٹا پہلے کیوں نہیں بتایا؟ جب تمہیں اتنے نام یاد ہیں تو اس وقت تم نے ایک نام نہیں لیا. اس بچے نے پھر سر جھکایا اور اپنے اس سر کو جواب دیا کہ سر بات یہ ہے، میرے والدین نے میری تربیت یہ کی ہے بیٹا اپنے آقا کا نام کبھی بغیر وضو کے نہیں لینا. میں صرف وضو کرنے گیا تھا، وہ تو ہمارے دل میں بستے، ہمارے دل میں بستے. نام کی بات یہ ہے تربیت. یہ کیا ہے؟ وہی میں کوشش کر رہا ہوں، وہی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اپنے بچوں کو ادب سکھاؤں. ادب ہوگا وہاں تو بچوں کو یہ بغیر وضو کے نام ملے گا. اور ہم یہاں منہ بھر کے بیٹھے ہوں تو بتائیں نا، پھر مناسب لگتا ہے؟ بولے نا. اور پھر اللہ کے گھر میں بیٹھے ہوں، مسجد کا بھی احترام ہوتا ہے. تو خدا را آئندہ ایسا نہ کیا کریں. محفل کے آداب لازم رکھیں گے نا آپ، انشاءاللہ محفل کی برکت ملے گی. کہ ایسا نہ ہو کہ بے ادبی کی وجہ سے جو کچھ تھا وہ بھی دے کے چلے جائیں. بات سمجھ آ گئی میری؟ ادب کی مثال دے دی، عشق کی مثال. عرض کر دوں یا اجازت لے دوں؟ آگے بڑھوں یا بس مکمل کر دوں؟ یہ 2-4 لوگوں کی آواز آ رہی ہے، آپ میرے ساتھ چلیں بھائی، راستے میں سنا دوں میں. ادب اور عشق سے منزلیں طے ہوتی ہیں. بات سمجھ آ گئی؟ ادب اور ادب کی میں نے مثالیں دے دی، عشق کی ایک مثال کافی ہے. اب اس کو سمجھنا ہے، اس لیے میں نے پوری گفتگو کی ہے تاکہ آپ کا دل اور دماغ تھوڑا تھوڑا حاضر ہو جائے. چونکہ اس بات کا تعلق دل اور دماغ دونوں سے ہے، تو آپ کے دونوں حاضر ہوں گے تو پھر میں بات سمجھا سکوں گا. اور یہ مسئلہ سمجھ لیا نا تو بڑے مسئلے حل ہو جائیں گے. مجھے نہیں پتا آپ کے علاقے میں بھی ایسے لوگ ہیں جو منہ ٹیڑھا کر کے کہتے ہیں یہاں نے اتنی بڑی محفل کی ہے، جب صحابہ کے دور میں بھی ایسے ہوتا تھا کہ نہیں ہوتا تھا. اور میں نے کہا جھلیا، صحابہ نے تو انگاروں پہ لیٹ کے بھی مصطفیٰ کی نعتیں پڑھی ہیں، ہم یہاں پھول پہن کے بھی حضور کا ذکر نہیں کر سکتے یار. اپنے عقیدے مضبوط رکھو جوان، سب کچھ حضور کی محبت، سب کچھ حضور کا پیار. اب مشکل سمجھے ذرا، میرے آپ کے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی ایک بدو سے گھوڑا خریدا. کیا خریدا؟ توجہ ہے، ایک عرابی ایک بدو سے گھوڑا خریدا. توجہ رکھیں ذرا اس بات. جب خریدا نا حضور نے، ظاہری طور پر حضور کے ساتھ کوئی نہیں تھا، حضور اکیلے تھے. بات طے ہو گئی، قیمت طے ہو گئی. حضور نے فرمایا میں اس کے پیسے لے کے آتا. حضور پیسے لینے کے لیے گئے، پیچھے کوئی دوسرا شخص ہے، اس نے کہا جی گھوڑا بیچ دے. اس نے کہا میں مسلمانوں کے نبی کو بیچ چکا ہوں. کتنے کا؟ اتنے کا. کہا مجھ سے زیادہ پیسے لے لو، گھوڑا مجھے دے دو. انہوں نے کہا جی میں تو بیچ چکا ہوں. کہا کوئی گواہ تھا؟ کہا نہیں تھا. کہا مکر جانا. اب یہاں پیسوں کا لالچ آیا تو اس کی بھی طبیعت بدل گئی. ہمارے یہاں تو لوگ ٹکے ٹکوں پہ بک جاتے ہیں، عقیدے کے سودے کر دیتے ہیں. اپنا عقیدہ وہی بزرگوں والا اچھا ہے. کسی سے پوچھا گیا بھائی تمہارا عقیدہ کیا ہے؟ کہنے لگا جو ہمارے ماں باپ کا تھا. ان کا کیا تھا؟ کہا جو ان کے ماں باپ کا. ان کا کیا عقیدہ ہے؟ کہا وہی عقیدہ ہے جو خواجہ خواجگان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری مدینے سے لے کے آئے تھے. تو ساری چیز کی میلاد منائے، ہمارے بڑوں نے میلاد منائے. آج نئی بات آ گئی، بات بھر مسلم میں جانا نہیں چاہتا، بات کو سمجھے. اس کی بھی طبیعت میں تھوڑی سی لالچ آ گئی کہ ٹھیک ہے تھوڑی دیر گزری حضور کی تشریف ہے. سمجھے ذرا، 2 جملے ہیں، گھنٹوں اس پر خطاب ہو سکتا ہے. میں تو اس مدعے پہ بات کرنا تھا تو بات سمجھ آ گئی. حضور تشریف لائے، حضور نے فرمایا یہ پیسے لے لو، گھوڑا دے دو. وہ فوراً مکر گیا. اس نے کہا میں نے آپ کو بیچا ہی نہیں. حضور نے فرمایا میں نے تم سے خریدا ہے، بات ہوئی ہماری، میں قیمت لینے کے لیے گیا. اس نے کہا جی اگر میں نے آپ کو بیچا تو پھر آپ کو گواہ پیش کریں. اب گواہ آپ کون ہے؟ کیونکہ کسی نے دیکھا ہی نہیں تھا. بات بڑھنے لگی، جوانوں دل کے گاڑ میری طرف بات بڑھنے لگی، لوگ جمع ہونے لگے. انہوں نے کہا جی گواہ آ جائے کوئی تو میں لگام چھوڑ دوں گا. تھوڑی دیر گزری تھی، میرے سونے آقا کے ایک سونے غلام ہے جن کا نام ہے حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ آگے بڑھے اور فرمانے لگے کہ میں گواہی دیتا ہوں میں نے دیکھا ہے میرے مصطفیٰ نے گھوڑا خریدا ہے. بات ختم ہو گئی. اسے گواہ چاہیے تھا، اس نے گھوڑا دے دیا، پیسے لے لیے، وہ چلتا بنا. اب جب سب چلے گئے نا، اب یہاں سمجھنا ہے ذرا امتحان یہاں پہ 2 جملوں میں. میں ٹھہروں گا، آپ کو وقت دوں گا تاکہ آپ سمجھ کے کچھ سیکنڈز کے لیے میں خاموش ہو جاؤں گا تاکہ آپ سمجھ کے مجھے جواب دیں. جب سارے چلے گئے نا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خزیمہ دیکھا تو تم نے بھی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟
دیکھا تو کیونکہ حضور کے ساتھ تو آ رہی بات سمجھ میں، دیکھا تو تم نے بھی نہیں، گواہی کیسے دے دی؟ دعا کرتا ہوں کہ اگلے جملے آپ کے دلوں میں گھر کر جائیں اور بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت خزیمہ سے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھا تو ہم نے خدا کو بھی نہیں، اللہ کرے کہ بات پہنچ جائے جو میں سمجھانا چاہتا، دیکھا تو ہم نے خدا کو بھی نہیں، بس صرف آپ کے کہنے پہ مان رکھا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ایک ہے، ہم نے ایک مان لیا۔ آپ فرماتے دو خدا ہے، ہم دو خدا مان لیتے۔ ہم نے دیکھے بھالے سارے خدا چھوڑ دیے اور بن دیکھے آپ کی صورت دیکھ کے خدا مان لیا ہے۔ آپ نے فرمایا وہ ایک ہے، ہم نے ایک مان لیا۔ جب آپ کو دیکھ کے خدا مان لیا، آپ نے فرمایا گھوڑا خریدا ہے تو خریدا ہوگا نا، جھوٹ کیسے ہو سکتا؟ اسے عشق کہتے ہیں، یہ ہے محبت، یہ ہے عشق۔ اور پھر انعام کیا ملا؟ حضور نے فرمایا آج سے پہلے جب میرے خزیمہ گواہی دیتے تھے نا، ان کی گواہی ایک کے برابر سمجھی جاتی تھی۔ آج خزیمہ نے وہ کام کر دیا ہے، آج کے بعد جب میرا خزیمہ گواہی دے گا، اس اکیلے کی گواہی اب دو کے برابر سمجھی جاتی ہے۔ منزل ادب اور عشق سے طے۔ بات سمجھ آ گئی؟ ایک بات اور عرض کر رہا ہوں، آگے چلیں؟ اختتام بھی ہوگا، آپ بھی سننے والے بن جائیں گے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھیے، اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھیے۔ میرے جتنے جوان بھائی کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، توجہ میرے دوست، بابا جی فرمایا کرتے تھے پتر انے وا پیار، کیا کرو؟ یعنی حضور سے اندھی محبت، جس سے محبت ہوتی اندھی ہوتی۔ آدم چشتی علیہ الرحمہ نے فرمایا آدم جتھے دل لگ جاوے اتھے عیب نظر نہیں ہوتے۔ دنیا میں بندہ کسی سے محبت کر بیٹھے تو اسے عیب نظر نہیں آتا، وہ تو ہے ہی پھر رب کے محبوب، رب نے بے عیب بنایا ہے۔ ان پہ کوئی بات کرے تو پھر نمازوں کا کیا فائدہ؟ بولو نا، ٹکرے ہیں کسی کام کی؟ پھر ہے ٹکرے کسی کام کی؟ مثال دے دیتا ہوں، حدیث سے سمجھا دیتا ہوں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ حضور نے سوال فرما لیا، فرمایا اچھا قیامت کا پوچھ رہے ہو، یہ بتاؤ تم نے قیامت کے لیے کیا تیار کیا ہوا ہے؟ اب صحابہ نے اپنی نمازیں نہیں گنوائی، یا رسول اللہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم یہ عمل کرتے ہیں، ہم یہ عمل کرتے ہیں، ہم یہ عمل کرتے ہیں، یہی جنت میں جانے کے لیے کافی ہے۔ ہاں یقیناً نمازی جنت میں جائے گا، لیکن وہی نمازی جس کے سینے میں حضور کا پیار بھی ہو، جو نمازیں بھی پڑھے اور حضور کو اپنا جیسا کہے تو پھر اس کی ٹکروں کی کوئی ضرورت نہیں۔ بات سمجھا نہیں؟ اپنا عقیدہ ذرا مضبوط کرتے۔ اب انہوں نے یہ نہیں کہ نمایا کہ یا رسول اللہ ہم یہ عمل کرتے ہیں، یہ عمل کرتے ہیں، یہی ہمارے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ صحابہ کا عقیدہ بتا رہا، کسی مولوی صاحب کا نظریہ نہیں بتا رہا، غور فرما کر اس بات، صحابہ کا کیا عقیدہ۔ حضور نے فرمایا قیامت کے تم نے کیا تیار کیا ہے؟ تو صحابہ کرام یقیناً ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان کی کوئی نماز چھٹی ہو، وہ تو سارے نیک کامات کرتے ہیں، لیکن انداز دیکھیں حضور کی بارگاہ میں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ عمل پہ تو کسی عمل پہ ناز تو نہیں ہے، پر ہاں ناز ہے کہ ہم تجھ سے محبت بڑی کرتے ہیں، تجھ سے پیار بڑا کرتے ہیں۔ ہمیں اپنے کسی عمل پر ناز نہیں، ہمیں اپنی نمازوں پر عبادتوں پر ناز نہیں ہے، لیکن ہمیں ناز ہے کس بات پر ہے، ہم تجھ سے محبت بہت کرتے ہیں، ہم تجھ سے پیار بڑا کرتے ہیں۔ تو میرے دوستوں حضور سے محبت کریں، حضور سے پیار کریں، انے وا ٹوٹ کے حضور سے پیار کریں، ٹوٹ کے حضور سے۔ بابا جی علیہ رحمہ فرمایا کرتے تھے میرے دوست انے وا پیار کریں، مولویوں تو پوچھ پوچھ کے نہیں پیار کرنا، یہ ایسا کرنا چاہیے ویسا کرنا چاہیے۔ کئی لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں کہ اچھا جی یہ بتا دیں کہ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ میں کہا کرتا ہوں مجھے صرف اتنا بتا دو کہ فجر کی رکعتیں کون سے بارے میں لکھی ہوئی؟ بات سمجھ آ رہی؟ کوئی نماز کا طریقہ مجھے بتا دے پورے قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ جو دلائل مانگتے پھرتے ہیں۔ میرے دوستوں بس خلاصہ کلام یہ ہے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں۔ ابھی ابھی جنازہ ہوا ہے قریب قریب، لاکھوں لوگوں نے شرکت کی۔ آپ اپنے تو اپنے غیر بھی کہہ رہے تھے کہ اب یقین آ گیا ہے کہ محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا۔ بابا جی فرمایا آخری بات اور میں آپ سے اجازت دے رہا ہوں، ہم سب کی محبوب شخصیت میرے بھائی میرے پیارے دوست الحاج حافظ محمد طاہر قادری صاحب حسن صاحب تشریف لا چکے ہیں، اور میں اسی بات پہ اپنی بات کو مکمل کر دوں گا میرے دوستوں۔ منزلیں ادب و عشق سے طے ہوتی ہیں،
مقام عدل و عشق سے ملتا ہے، جس پر میں نے دو مثالیں آپ کے سامنے عرض کے دی ہیں۔ لیکن یہ سب کچھ فائدہ میلاد کی برکتیں جب ملتی ہیں جب ہم نماز پڑھیں گے، جب ہم کیا کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ وہ جو کہتے ہیں کہ ہم تو میلاد شریف میں گئے تھے، ہمیں ملا کچھ نہیں، عشاء پڑھ کے نہیں آنی، فجر جا کے پڑھنی نہیں، تو پھر میلاد کی برکتیں کیسے ملیں گی؟ ہم عادی ہو چکے نا، ہمیں کرامتیں سنائیں تو ہم کتنے خوش ہوتے ہیں، جذبات بھی میں نے دیکھا نا، جب وہ اذان بھی پڑھ لیتے تو ایسے نعرے لگ رہے ہیں، بس حضور غوث پاک کے غلام ہو گئے، ختم ہو گیا، نہ نماز کی ضرورت ہے نہ قرآن پڑھنے کی، کچھ بھی تو نہیں کرنا، چھٹی ہو گئی بات۔ ان بزرگوں کی جو ہم بات کرتے ہیں نا دوستو، اصل مقصد ہے ان کے نقش قدم پہ چلنا۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا کہ ہم خود کہاں کھڑے ہیں، نماز سے محبت کی۔ میں نماز میں صرف ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ جو لوگ اپنا سر اپنے رب کے سامنے جھکا دیتے ہیں نا، میرا رب پھر انہیں کسی اور کے سامنے جھکنے نہیں دیتا۔ بے شمار آیتیں قرآن پاک، بے شمار نماز کے بعد، جہاں زکوٰۃ کا ذکر آیا ہے 81 یا 82 مقام ایسے ہیں جہاں زکوٰۃ کا، پھر وہاں نماز کا بھی ساتھ ساتھ تاکید آئی۔ لیکن میں کہتا ہوں یار وہ ساری باتیں حدیث مبارکہ اپنی جگہ پر، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بات ختم۔ اس سے پھر بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ حضور فرما رہے نماز، ہم 6 گھنٹے محفل میں بیٹھ کر اگر حضور کا ذکر سن سکتے ہیں تو 10 منٹ نکال کے ہم نماز کیوں نہیں پڑھ لیتے ہیں؟ میلاد کی برکتیں جب ہمیں ملیں گی جب ہم محافل کے ساتھ ساتھ نماز کی طرف بھی آئیں، قرآن پڑھیں، اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے آباد۔ جب صبح فجر کے بعد جب رزق تقسیم ہوتا ہے، جب تو ہم سو رہے ہوتے ہیں، ہمارا سونا بھی آخر موبائل اور اٹھنا بھی سب سے پہلے موبائل، اور پھر سارا دن احمد سے بابا کا نمبر ڈھونڈتے رہتے ہیں کہ کوئی یار نمبر مل جائے تو کوئی اچھا تعویذ مل جائے جس میں رزق میں برکت ہو۔ تو رزق میں برکت بھی جب ہوگی جب ہم صبح فجر کی نماز ادا کریں، اور فجر کے بعد اگر توفیق مل جائے تو چند آیتیں قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، اور ایک تصویر سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر حضور کے احسانوں کو یاد کر کے درود کی پڑھ لیں۔ دین بہت آسان ہے بالکل، اور اتنی ہی دیر میں پھر اشراق کا وقت بھی ہو جاتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے 2 رکعت ادا کر اشراق، اللہ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے۔ یار یہ 20-25 منٹ لگتے ہیں، آدھا گھنٹہ رکھ لیجیے۔ اگر صبح ہماری ایسے ہو جائے، سردی کی لمبی لمبی راتیں، نیند پوری ہو جاتی ہے، کوشش کریں کہ گھر میں اٹھنے کی عادت کریں۔ یہ دیکھیں جتنا رش ابھی مسجد میں نا، بیٹھنے کی جگہ نہیں۔ ہمارا امتحان تو جب ہوگا جب ہم فجر میں دیکھیں گے کتنا ہوگا۔ ایسی باتیں ہمیں اچھی لگتی نہیں ہے، ویسے نہ نعرہ لگتا ہے اس پہ نہ سبحان اللہ آتا ہے۔ ہم اصلاح کی بات کریں گے وہیں سب خاموش ہیں، اپنی مرضی کی ہم تقریر بھی وہ سننا چاہتے ہیں جو ہماری من پسند، جس میں بس کوئی بتا جائے کہ حضرت کچھ بھی نہیں کرنا، جو دل میں آئے کریں، آپ غیبت کریں، چغل خوریاں کریں، حسد کریں، کچھ بھی کریں، نماز بھی نہ پڑھیں، کچھ بھی نہ کریں، بس جنت میں جائیں، پھر ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ میرے دوستوں، اپنے آپ کو بدلیں، اپنا اخلاق اچھا کریں۔ وہ جتنے جوان بیٹھے، مجھے نہیں پتا آپ موبائل میں کیا کیا کرتے ہیں، گوگل بابا پر یوٹیوب پہ کیا کیا سرچ کرتے ہیں، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ خدا کے لیے میرے سونے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، سیرت کا مطالعہ، اپنا اخلاق اچھا کریں، اپنا کردار اچھا۔ مختصر سی زندگی ہے، ہم نے چلے جاتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں ہمارے جانے کے بعد کوئی پرچیاں نہ بھیج رہا ہو کہ بھئی فلاں صاحب کے لیے دعا کر دیجیے۔ اخلاق ہی ایسا ہونا چاہیے کہ جب دنیا سے جائیں تو جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھیں تو سب سے پہلے ہم یاد آ سکیں، ایسے غلام تعارف نہ کرانا پڑے، جب آئے تو دور سے دیکھ کے پتا چلے وہ دیکھو حضور کا غلام آ رہا، اور جب جنازہ اٹھے تو بچہ کہہ رہا ہو تو وہ دیکھو حضور کا غلام جا رہا۔ میری بات مکمل میرے دوستوں، میں نے بات مکمل کر دی، اللہ کو سلامت رکھے۔ دوران گفتگو اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، اللہ محبوب علیہ السلام کا صدقہ مجھے معاف فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، ہم نے سب نے جاننا ہے، یہ جتنے ہمارے دوست ہیں نا پیار کرنے والے، میں نے تو دیکھا ہے اکثر قریبی دوست جنازوں میں بھی نہیں پہنچتے۔ میں نے دیکھا، میں اپنی بات میں نے دیکھا قریبی دوست جن کے بغیر ہم کھانا پینا نہیں کرتے، ہوٹلنگ آؤٹنگ گھومنے کا پروگرام بناؤ نا، ایک دوست منع کر کے یار دل ہی نہیں کرتا، وہ جایا نہیں رہا تو مزہ کیسے آئے؟ کھانے پہ جا رہے 6 دوست، ایک نے منع کر دیا، کہتے نہیں یار رہنے دو، پھر کبھی چلے جائیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں نے جگری یار دیکھے جنازوں میں نہیں پہنچتے، قبرستان جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ اور پھر ہر قریبی رشتہ گڑی دکھا رہا ہوتا ہے، یار مجھے آفس پہنچنا ہے، کوئی کہتا ہے یار مجھے کوئی کہتا ہے مجھے دکان پہ جانا ہے، بھائی نہیں ہے، 10 بہانے